سب سے پہلے بہت مبارکباد اور ماشاءاللہ جن بچوں نے آج پوزیشن حاصل کی رحمت والا باغ میں، اور جنہوں نے اپنا کام بھیجا، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے بچوں، ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ستمبر کا مہینہ پورے اپنے عروج پہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اگین ہمیں بہت زیادہ قربانیاں، اور پاکستان کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جو کہ قربانیوں سے متعلق ہیں۔ 6 ستمبر کا دن اس کی یاد میں منایا بھی جاتا ہے پاکستان کے اندر، اور محرم تو چل ہی رہا ہے جس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہوئے آئے ہیں اب تک۔ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں 10 سے 14 سال کے بچوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو ان بچوں کے نام جو کہ ستاروں کی تلاش کر رہے تھے، کہ ان کے نام جو ہیں وہ جنہوں نے ہمیں بتایا اسی دن چیٹ باکس کے اندر، اور بعد میں بھی ہم اپنے نام بھیجے، تو عائشہ محمود، سید سبی علی، ہنا شاہ، سیدہ فاطمہ، فرحان، محمد اور مریم، انہوں نے ایک ساتھ میسج کیا تھا فاطمہ شہزاد۔ بہت شکریہ بچوں پارٹیسپیٹ کرنے کا، شرکت کرنے کا، اور ہمیں بتانے کا کہ کتنے ستارے جو تھے وہ بچوں کے ناموں کے ساتھ آ رہے تھے۔ اس کے بعد جو بچے عمل کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنے نام بھیجے، تو فاطمہ شہزاد نے ہمیں بتایا ان کی عمر 11 سال ہے۔ شاباش فاطمہ۔ فاطمہ کے بعد ہمیں عائشہ محمود نے چیکر باکس کے اندر بتایا کہ اللہ پاک ہدایت دیتا ہے، اور یہ جس دن ہماری چل رہی تھی میٹنگ اسی دن انہوں نے ہمیں چیٹ باکس میں بتایا تھا۔ اس کے بعد حلیمہ فاطمہ نے ہمیں بتایا کہ ہدایت ملتی ہے، تو ہدایت ملتی ہے جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ پھر ہمیں علی احمد نے بتایا اسی دن کہ اللہ پہ بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، سنتوں پر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ شاباش علی احمد، بہت اچھے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ عبدالرؤف وقاص نے بتایا کہ ہم گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح بتایا عبدالرؤف آپ نے کہ ہم گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے ایک چھوٹے سے بچے صفوان محمود، جنہوں نے ہمیں بعد میں بتایا کہ وہ پروگرام میں شریک تو نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ ان کی اس وقت جو ہے وہ کلاس ہوتی ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بعد میں اس کے اوپر اپنے جو ہے وہ پیغام ہم سے شیئر کیے۔ تو بہت شکریہ صفوان محمود، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ ماریہ سمی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ جو ہے وہ ان کی رائے کیا ہے اس کے اوپر۔ اب بچوں، ان بچوں کے نام جن کا گھر سے کام موصول ہوا، ہم جلدی سے ان کے کام آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بچوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا۔ عائشہ شہزاد نے ہمیں بتایا کہ وہ کون کون سی دعائیں جو کہ وہ پہلے سیشن میں، گوہر بھائی کے سیشن میں سن رہی ہیں، ان میں سے کون سی دعاؤں پہ عمل کر رہی ہیں۔ کچھ دعاؤں پہ نہیں بھی عمل کر سکی، لیکن تقریباً دعاؤں کے اوپر وہ عمل کر رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ تمام نمازیں پڑھ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا ٹوٹل جو ہے ہر دن کا 5/5، یعنی کہ تمام کی تمام نمازیں وہ پڑھ رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو مزید اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں چیکر باکس میں اپنی تفصیل بھیجی، جو کہ ہم جب چیکر باکس پہنچیں گے تو وہاں پہ بتائیں گے کہ عائشہ نے اس کے اوپر کیا ایڈ کیا، لیکن ہم عائشہ کا ہوم ورک آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت، کہ انہوں نے یہ کام کر کے دیکھیں کتنے جو ہے وہ ترتیب سے بھیجا۔ ایک اور پیاری بچی ہمارے ساتھ شفا نعیم، عمر 12 سال، انہوں نے ہمیں یہ بھی لکھ کے بھیجا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی گوہر بھائی کے سیشن میں بات کر رہے تھے نا کہ سنتوں پہ عمل کرنے سے جو ہے وہ آسانیاں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اور شفا نعیم نے بھی ہمیں یہی لکھ کے بھیجا کہ جو ہے اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اخلاق بلند ہوتے ہیں، اور صحیح اور غلط کرنے میں ہمیں فرق پتہ چلتا ہے کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے گیم میں بھی حصہ لیا، جو ہماری چھوٹی سی گیم تھی، اور یہ بتایا کہ کس کے کتنے سٹارز آئے ہیں، اور ان کا نام ہم نے وہاں پہ بتا دیا تھا۔ چیکر باکس کے اوپر انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے، بہت پیارے طریقے سے چیزیں ہمیں لکھ کے بھیجیں۔ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے، اور کتنی جو ہے اس کے اندر انہوں نے ترتیب سے پڑھا اور ترتیب سے لکھا، کہ اتنی خوشی ہوئی کہ ہم نے ان کو الگ سے 6 سٹارز دیے ہیں اس دفعہ۔ تو ہماری یہ 6 سٹار والی جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ طالبہ ہیں، جنہوں نے بہت خوبصورت کام اور بڑی محنت کے ساتھ ہمیں بھیجا۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ اور زیادہ اس طرح سے محنت کرنے اور اللہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفوان محمود جو کہ عمر 10 سال ہے، چھوٹے سے بچے ہیں یہ،
انہوں نے بھی ہمیں چیکر باکس جو ہے وہ بنا کے بھیجا، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک سب سے زبردست بات یہ بتائی کہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ چونکہ یہ موجود نہیں ہوتے اور اس کے بعد ہماری ریکارڈنگ سنتی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ان کو الگ سے 3 سٹارز بھی دیے ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی لگن کی وجہ سے، کہ بعد میں بھی آ کے یہ پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، سنتے ہیں اس کو۔ بچوں چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف، اور ہمارا وہی پہلا سیشن رہے گا آج، جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے چیکر باکس والا شروع کیا تھا۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، جس میں اللہ سے خیر طلب کی جاتی ہے، اللہ پہ بھروسہ بڑھتا ہے اور اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ انسان خوب محنت کرتا ہے لیکن جو ہے بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے کہ سب کام کرنے والے اللہ ہیں۔ اس کے اوپر ہمیں 2 بچوں نے، صفوان محمود نے لکھ کے بھیجا کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بالکل ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں بھی اس پہ ملتی ہیں۔ اور عائشہ شہزاد اور شفا نعیم نے ہمیں بتایا کہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ہوتی ہے، بالکل اس پہ توفیق مل جاتی ہے، صحیح راستے پہ چلنے پہ، جو خیر کا راستہ ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، جس میں حفاظت بھی ہے اور جس میں کامیابی بھی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ کلمہ پڑھنے پہ بات چل رہی ہے کافی ہفتوں سے، کہ سب اللہ سے ہوتا ہے، اس کا یقین بیٹھتا ہے، شرک سے حفاظت ہو جاتی ہے، گناہوں اور وسوسوں کا خاتمہ ہوتا ہے، دل اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارے کردار بنانے میں بہت اہم چیزیں ہیں۔ اور شفا نعیم نے اس میں اضافہ کیا کہ اللہ سے تعلق بنتا ہے، بالکل بچوں، اللہ سے تعلق بنتا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کی بات چل رہی ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، جس پہ ہم نے بتایا تھا کہ وسوسوں کا خاتمہ ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ دو جہاں کے بادشاہ ہیں، مالک ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جنت میں جانا آسان ہے اس کی وجہ سے، جو نماز پڑھتا رہتا ہے اس کے بعد جنت جانے سے کوئی چیز اس کو نہیں روکتی، حفاظت ہو جاتی ہے۔ شفا نعیم اس کے اوپر لکھتی ہیں کہ اللہ پر یقین پختہ ہوتا ہے، بالکل اللہ پہ یقین بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات عائشہ شہزاد نے لکھ کے بھیجی کہ رات کو ڈر نہیں لگتا۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ تقریباً میرے خیال میں تمام بچوں کو والدین بتاتے ہیں کہ رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو رات کو ڈر نہیں لگتا، برے خواب نہیں آتے، اور پھر صبح نماز میں پڑھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بہت شکریہ عائشہ شہزاد، یہ بتانے کا، ہمیں بھی یاد دلوانے کا کہ ہمیں بھی بچپن میں والدین بتاتے تھے کہ آیت الکرسی پڑھیں، رات کو ڈر نہیں لگتا۔ تسبیحات فاطمی کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کی بڑائی، پاکیزگی، کم ہمتی سے انسان بلند ہمتی کی طرف چلا جاتا ہے، تمام جانداروں کو رزق ملتا ہے۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رکوں گا۔ ایک بہت اچھے بچے نے ہمیں بتایا کہ رزق کے سپیلنگ ہمارے پچھلی دفعہ غلط ہو گئے تھے، جس میں ہم نے دوسرا کاف یوز کیا تھا، یہ قاف قائد اعظم والا ہے، جو کہ ہم نے تصحیح کر دی۔ بہت شکریہ بیٹا اس کو نشاندہی کرنے کی اور توجہ رکھنے کی کہ کچھ اگر غلطی ہو جائے تو آپ لوگ بتا دیتے ہیں، کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو کہ اہل بیت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے تجویز ہوئے تھے اور وہ کیا کرتے تھے۔ استغفار کے اوپر بات ہوئی کہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، انسان اپنی عاجزی کا اللہ کے سامنے اقرار کر لیتا ہے، برکتوں کا حصول ہوتا ہے، تکبر سے نجات ملتی ہے، اور انسان بتاتا ہے اللہ کی جناب میں کہ غلطی پہ میں اکڑ نہیں رہا، مان رہا ہوں۔ اور شفا نعیم نے اس میں اضافہ کیا، شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، بالکل شیطان کی جو ہے وہ اس سے حفاظت ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان اس وقت ذکر میں ہے، اور جب ذکر میں ہوتا ہے تو انسان کے اوپر شیطان حملہ نہیں کرتا۔ تو استغفر اللہ پڑھنے کے بھی عجیب اور بہت بہت شاندار فائدے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں استغفر اللہ کی تسبیحات کی جو ہے وہ ترتیب اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کے کیا صیغے ہیں اس کے اوپر بھی ابھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ کلمات ہیں جو کہ ہمیں روحانی ترقی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس کے اوپر دن میں 10-15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، چلتے پھرتے ہم لوگ ان کی تسبیحات کر سکتے ہیں۔ اگر وقت مقرر کر لیا جائے خصوصی طور پہ استغفار کا پہلے کلمے کا تو بہت اچھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سونے سے پہلے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ وہ تمام فیوز و برکات ہم سب کو نصیب ہوں گی، اور ہم ایک بہت عملی شہری اور عملی انسان اپنی زندگیوں کے اندر بن سکیں گے، جن کی برکات سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جو خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے وہ راستے کا چراغ ہوتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ خلوص سے یہ کریں گے تو آپ کے ارد گرد جو دوسرے لوگ ہیں پیارے بچوں، ان کو بھی بے حد فائدہ ہوگا۔ استغفار کے اوپر ہی ہم
पिछले हफ्तों से बात कर रहे हैं कि आप ये मामूल बच्चों बनाओ कि हर नमाज के बाद 3 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, और सोने से पहले दिन भर की तमाम गलतियों की अल्लाह से माफ़ी मांग लें और 3 मरतबा इस्तगफार पढ़ लें। इस पे बात हो रही थी कि कौन सा इस्तगफार का कलमा पढ़ा जाए, तो बहुत सारे कलमात हैं, लेकिन एक कलमा जो कि हम 2-3 हफ्तों से आपसे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, वो है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो इसमें हम अल्लाह से माफ़ी भी मांगते हैं अस्तगफिरुल्लाह कह के, और फिर अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की वहदानियत कि अल्लाह एक है, उसका इकरार करते हैं कि ला इलाहा इल्ला हु, और फिर ये भी बताते हैं कि अल्लाह जो है वो जिंदा हैं, सलामत हैं, और हर चीज़ को बरकरार रखने वाले, चलाने वाले, कायम रखने वाले अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह की तरफ अपनी तवज्जो होने का और तौबा होने का इकरार भी करते हैं। तो बच्चों, ये कलमे के साथ आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह के बहुत सारे कलमात आए हैं। इस खसूसी तौर पे इसी कलमे के ऊपर जो है हम आपसे शेयर करते हैं एक हदीस से करीम जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जिसमें अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात को सोने से पहले 3 मरतबा ये कलमात पढ़ लेता है, जो कि पिछली स्लाइड में भी थे और यहाँ पे थोड़े इजाफे के साथ हैं, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, यहाँ पे लफ्ज़ अजीम जो है वो इजाफा हुआ है, बाकी वही कलमा है। तो जो शख्स ये 3 मरतबा पढ़ लेता है तो उसके अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं, बेशक वो गुनाह समंदर की झाग की तरह क्यों ना हो। कभी आप लोग अगर समंदर पे जाके देखो तो वहां बहुत सारा झाग बन रहा होता है, जो कि समंदर के पानी के टकराने से बनता है। या इस दुनिया में जितने दरख्त हैं उनके पत्तों के बराबर गुनाह भी हों तो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। या इस दुनिया में जितनी रेत के जर्रे हैं, आपको मालूम ही है ना कि दुनिया में कितने बड़े बड़े सहरा हैं, उनमें कितने रेत के जर्रे होंगे जो कि गिने भी नहीं जा सकते, उनके बराबर भी हों तो अल्लाह माफ फरमा देते हैं। और दुनिया के दानों के बराबर हों तो अल्लाह ताला वो भी माफ कर देते हैं। ये बार बार चीजें इसलिए उसके अंदर हदीस मुबारक के अंदर जो है वो आई हैं कि यकीन बैठ जाए दिलों के अंदर और गुमान पुख्ता हो जाए, और फिर इंसान जिस तरह से गुमान अल्लाह से करता है अल्लाह ताला वैसे ही कर देते हैं। और क्या ही खूबसूरत होगा कि अगर सारे गुनाह माफ हो जाएं और इंसान बिल्कुल पाक साफ हो जाए, और फिर अल्लाह की बारगाह में जब वो इबादत के लिए खड़ा हो तो अल्लाह ताला की उसके ऊपर जो है वो तवज्जो हो और अल्लाह ताला उसकी इबादत भी कबूल करे। तो बच्चों, इस्तगफार करते रहिए, दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत का भी। और सबसे बड़ी अस्तगफिरुल्लाह का फ़ायदा ये है कि अल्लाह खुश होते हैं तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए अस्तगफिरुल्लाह करते रहना चाहिए। पिछले हफ्ते भी ये बात हुई थी कि अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं इसके ऊपर। तो इस बात की यकीन के साथ प्यारे बच्चों अस्तगफिरुल्लाह करते रहिए। अल्लाह ताला जो है हम सबको, आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करें कि ये कलमा जो है वो पढ़ा करें ताकि गुनाह जो हैं वो तमाम के तमाम माफ हो जाएं। इस वक्त तवज्जो चाहेंगे वालिदैन की, जो कि स्लाइड पे हम हमेशा कहते हैं कि तवज्जो रखें बच्चों के ऊपर कि वो जिक्र कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कर रहे तो याद दहानी करवाएं। कुरान पाक में बार बार ये लफ्ज़ आया ज़क्र, यानी कि याद दहानी करवाते रहें, और इसीलिए हम ये बार बार बात दोहरा रहे होते हैं ताकि इस बात का दिलों के अंदर यकीन पुख्ता हो जाए। क्योंकि होता ये है कि जब बात हो जाती है तो उसके ऊपर फिर कुछ वक्त के बाद इंसान भूल जाता है और अमल उस तरह से नहीं हो पाता, लेकिन जब बार बार तस्करा होता है तो उसके ऊपर अमल करना आसान हो जाता है। पिछले हफ्ते हमने बच्चों को एक असाइनमेंट बताई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो हमें एक बच्ची ने लिख के भेजा, जिनको आज हमने 6 स्टार्स भी दिए हैं, बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने लिख के भेजा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से क्या फायदा होता है। तो प्यारे बच्चों, सुन्नत पे अमल करने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि बंदा, इंसान जो है वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है और उसके बाद शैतान उसको बहका नहीं सकता। और कुरान पाक में भी आया है, जो कि सूरह आले इमरान की सूरह नंबर 31 में आता है कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी ताबेदारी, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, जो उनके अहकामात हैं, उन पे अमल करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे और गुनाह माफ़ कर देंगे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाले और मेहरबान है। तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, उनकी सुन्नतों के ऊपर अमल किया जाए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा अगर आप देखें बच्चों, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वो काम करते थे, अगर दो कामों का उनको इख्तियार होता था कि जिसमें आसानी हो और मुश्किल हो, तो आसानी को इख्तियार करते थे। और जब हम सुन्नतों को इख्तियार करेंगे तो हम अपने साथ भी आसानी का मामला करेंगे कि हमारी जिंदगियों में वो तमाम अमाल होंगे जो कि आसानी वाले होते हैं।
تو بچوں جو ہم آپ سے گڈ ہیبٹس اوصاف حمیدہ کی کئی ہفتوں سے بات کر رہے تھے، یہ وہی ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جو کہ اللہ کے نبی نے یہ سارے کام فرمائے ہیں۔ تو ہم جلدی سے اس کا اعادہ، اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہر کام سے پہلے اللہ سے خیر کی دعا کرنا، ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہنا، سلام کرنا، سلام کی عادت ڈالنا، سنت طریقے کے مطابق روز کے کام کرنا، بیت الخلاء جانے کا، آنے کا طریقہ، سونے کا، جاگنے کا طریقہ جو کہ گوہر بھائی بتا رہے ہیں بار بار، ان سب کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور بچوں، جانور اللہ کی مخلوق ہیں، درخت اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستوں میں آس پاس جو کمزور ہوں ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، اور سب سے اچھے طریقے سے ملنا چاہیے۔ ایک کام کا اضافہ آج ہم کر دیتے ہیں اس کے اندر، کہ بچوں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نہ بعد میں نہ پہلے۔ اس سے انسان کے دل میں غرور، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ کتنی کہانیاں اس کے اوپر قرآن پاک کی جو ہے ہم لوگ ڈسکس کر چکے، آپ اس کو بتا چکے کہ تکبر سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ حابیل قابیل کا واقعہ، یا شیطان کا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کا واقعہ، کہ اس میں تکبر کی وجہ سے کتنا جو ہے نقصان ہوا۔ اور اللہ کے بندوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور آج شیرنی والے کہانی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو عاجز ہی رکھے اور اپنے دل میں عجز ہی رکھے، اسی میں ہے اس کی کامیابی، اور اسی کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو بچوں، کسی کا مذاق آپ بالکل نہ اڑایا کریں، نہ سامنے نہ اس کی غیر موجودگی میں۔ دوبارہ توجہ چاہیں گے والدین کی طرف اوصاف حمیدہ کے اوپر، کہ آپ کی نگرانی میں جو ہے بچے دوسروں کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کریں، تاکہ بچوں جو ہے وہ چھوٹے ہیں، 9 سے 10 سال کی عمر سے بچے شروع کر رہے ہیں، اور 15 سال کی، 14-15 سال تک کی عمر کے بچوں سے ہم بات کر رہے ہیں، تو بتدریج، آہستہ آہستہ آغاز میں اپنے گھر کے اندر اپنی ہم جماعتوں کے ساتھ، اور بعد میں محلہ، اور اس کے بعد آئیں، لیکن جس طرح سے ان کی عمر ہو، اور آپ لوگوں کی نگرانی میں بچے جو ہیں یہ سارے اعمال کریں، تاکہ بچوں کی حفاظت ہوتی رہے۔ سلسلہ کرتے ہیں بچوں آج کی بات کا جلدی کے ساتھ، کہ آج ہمارے پاس کیا ہے۔ تو آج ہم نے ایک نئی بات شروع کرنی ہے، وہ ہے اہل بیت سے محبت۔ یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی بچوں۔ اہل بیت سے مراد ہے یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے بیٹیاں، ان کے بچے، تو یہ سارے اہل بیت کے اندر آتے ہیں۔ تو ان سے محبت، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم سے محبت۔ صحابہ بچوں وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں، یعنی کہ مسلمان ہوتے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارا، تو ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ تو صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ساتھ ہمیں محبت اور احترام اور اکرام کا جو ہے وہ رویہ رکھنا ہے۔ اس کے اوپر ہم آپ سے بچوں شیئر کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، یہ تمام کائنات میں انبیاء کے بعد بہترین ہیں، نبیوں کے بعد یہ سب سے بہترین ہے، اور اسی لیے ان کو چنا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہیں۔ اور بچوں، صحابی کو اپنی محنت سے نہیں بن سکتا، یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اور اللہ جن کو چنا اللہ نے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، وہ صحابہ کہلائے۔ اور ان میں سے محبت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ تو تمام صحابہ سے، اہل بیت سے ہمیں محبت کرنی ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، اور کسی سے بھی عداوت یعنی دشمنی جو ہے یہ نہیں رکھنی، کیونکہ ان سے دشمنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ اسی کے اوپر پیارے بچوں بہت ساری احادیث آئیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی اگر احد کے پہاڑ، احد ایک پہاڑ ہے جو کہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی، احد ایک پہاڑ ہے جو کہ مدینہ منورہ میں ہے، جو کہ کافی، جس کا سلسلہ لمبا ہے، جو کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی سونا خرچ کرے، اور صحابہ صرف ذرا سا بھی کچھ خرچ کریں، تو صحابہ کے اس ذرا سے خرچ کرنے کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ صحابہ کا درجہ اتنا بلند کہ وہ ذرا سا بھی اگر خرچ کر دیتے ہیں، اور کوئی سونے کے پہاڑ بھی خرچ کر دے، تو صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تو کتنا بڑا بچوں ان کا درجہ ہے۔ دکھاتے ہیں آپ کو بچوں احد کا پہاڑ کیسا ہوتا ہے۔ احد کا پہاڑ مدینہ منورہ میں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، جو کہ ایک رات کا منظر ہے، جس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ احد کا پہاڑ جو ہے وہ کافی بڑا ہے، اس کا سلسلہ کافی لمبا چوڑا ہے، اور یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نظر آتا ہے۔ اگر آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہوں تو بالکل اینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، درمیان میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پہ، اور یہ وہ پہاڑ ہے۔ تو اس پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی سونا خرچ کرے گا تو بھی صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ، اور بچوں یہ وہ حدیث ہے جو کہ ہم اپنے بچپن میں جمعے کے خطبے میں اکثر پاکستان کی مساجد میں سنتے تھے، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ہر جمعے کو دہرائی جاتی ہے بات، اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ دہرانے سے فائدہ ہوتا ہے، تو یہ بات ہر جمعے میں، ہر 7ویں دن دہرائی جاتی تھی کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔
میرے بعد یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو تان و تشنی یعنی کہ ان کے اوپر طنز مت کرنا. بس جس شخص نے ان سے محبت کی یعنی صحابہ سے محبت کی اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محبت کی, اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا یعنی دشمنی رکھی اس نے میرے بغض کی سبب ان سے بغض رکھا, اور جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے ضرور مجھے یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. اور بچوں جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہو. تو اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ نیچے آ رہے ہیں. تو جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی یا ایذا پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ فرمائے. تو اللہ کے غضب سے, اللہ کے جو ہے وہ انتقام سے اور اللہ کے خوف سے انسان کو جو ہے محفوظ رہنا چاہیے, اور اللہ سے جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں وہ تمام اعمال عطا فرمائے. اور پیارے بچوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے کیسے محبت نہیں کرے گا. تو بچوں امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ذہن بن گیا ہوگا کہ اہل بیت اللہ کے نبی کے گھر والے اور ان کے دوست یا اس وقت کے لوگ جو کہ ایمان کی حالت میں موجود تھے وہ سب کے سب مکرم ہیں, ان کی ہم نے عزت کرنی ہے, ان سب کے ساتھ محبت رکھنی ہے. اور ان سے محبت رکھنے کا مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ سے محبت. پیارے بچوں ہمارا سٹوری ٹائم کا سلسلہ چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہم نے پڑھا جس میں ابلیس نے غرور کیا اور اس کے بعد وہ جنت سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا, اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آج تک حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو بہکاتا رہتا ہے اور ان کو جو ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو جائیں. پھر ہم نے ایک اور واقعہ پڑھا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے, سنا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا, حابیل اور قابیل کا, جن میں سے ایک بیٹے قابیل نے غصہ کیا, حسد کیا, اور اس کی وجہ سے وہ شیطان کے طریقوں پہ آ گئے, اور اس کی وجہ سے ان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کا بھی نقصان اٹھانا پڑا. اور وہ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ دنیا کی بھی ناکامی ہو اور آخرت کی بھی ناکامی ہو, اور آخرت کی ناکامی تمام ناکامیوں سے بڑی ہے. تیسری کہانی بچوں آپ کے ساتھ چل رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے متعلق ہم نے بتائی تھی, ان کی بیٹے کے بارے میں بتائی تھی. اس کے اوپر ہم نے 3 کوسچن کیے تھے, 3 سوالات کیے تھے جو پچھلے ہفتے ہوئے تھے. پچھلے ہفتے چونکہ بات مکمل نہیں ہو سکی تھی تو ان سوالات کے جوابات بھی ہم آپ کو نہیں دے سکے تھے. تو آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ قوم نوح کی یہ ہم نے بلکہ شیئر کر لیے تھا آپ سے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ قوم نوح ایمان کیوں نہیں لائی تھی اور پیغمبر کی بات مان کے کیا نقصان ہوا تھا, اور اہل خانہ ہونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بچنا چاہیے تھا, وہ کیوں نہیں بچ پائے تھے. تو بچوں جب حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے ایک اور بیٹے, وہ بیٹے نہیں جن کی بات پہلے آئی تھی, ایک اور بیٹے ان کے تھے, اپنے انتقال سے پہلے ان کو 4 نصیحتیں فرمائی. اور یہ تقریباً اکابرین اور انبیاء کا طریقہ ہوتا تھا کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت وہ کوئی خاص نصیحت کرتے ہیں جس کے اوپر جو کہ سب سے قیمتی ترین بات ہوتی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ان کی سب سے قیمتی ترین بات جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی وہ 4 چیزیں تھیں. تو ان میں سے 2 چیزیں بچوں جو کرنے کا حکم دیا یعنی یہ کام کرنے ہیں. تو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ, اور دوسری چیز ہے سبحان اللہ و بحمدہ. بچوں لا الہ الا اللہ کی تسبیحات آپ سے تذکرہ ہو رہا ہے, اور لا الہ الا اللہ کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم پوری کائنات کو ایک پلڑے پہ, ترازو کے اسکیل جو ہوتا ہے جس پہ وزن کرتے ہیں, اس کے ایک پلڑے میں پوری دنیا زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پہ لا الہ الا اللہ, تو اللہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے, اس کی زیادہ جو ہے عزت ہے. اور دوسری چیز سبحان اللہ و بحمدہ, یہ الفاظ جو ہے وہ ہم تسبیحات فاطمی میں بھی سن رہے ہیں کہ ان کے پڑھنے کا حکم حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیا تھا. تو پیارے بچوں اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہم آپ کو کرنے کا بتا رہے ہیں, کچھ چیزیں جو ہے ہم آپ کو روکنے کا بتا رہے ہیں. تو کرنے کے چیزیں ذکر میں بھی ہیں, کرنے کی چیزیں اچھی ہیبٹس میں بھی ہیں. آگے چلتے ہیں. وہ 2 کام جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچنے کا حکم دیا, ایک شرک تھا, ایک تکبر تھا. تو لا الہ الا اللہ سے بھی شرک کا خاتمہ ہوتا ہے اور استغفار سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے. اور تکبر کتنی بری چیز ہے جس نے شیطان کو جنت سے نکالا. آج شیرنی کے واقعے میں بھی آپ نے سنا کہ تکبر کی وجہ سے اس کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی, لیکن اگر کوئی اس کے بعد معافی مانگ لے تو اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے. بچوں یہاں پہ ہم اپنا سیشن تقریباً ختم کر رہے ہیں. بس ایک چھوٹا سا کام جو کہ اگلے ہفتے آپ نے ہمیں کر کے بھیجنا ہے کہ غرور اور تکبر کی کوئی ایک مثال دیں, کوئی بھی کہانی, کوئی بھی بات آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جو ہے وہ سب بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے, کیونکہ شیئرنگ از کیئرنگ. جب آپ شیئر کرتے ہیں تو دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سیشن جو ہے 9 سے 14 سال کے بچوں کا ختم ہوتا ہے, جس میں ہم نے کچھ کنسیپٹ سن لیے کہ شیطان کی جو ہے ہمارا دشمن ہے, کامیاب زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے, اچھی عادتوں کے اوپر کافی تفصیل سے بات ہو گئی, محنت, باہمت, شکر گزاری, مستقل مزاجی, وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے, اس کے اوپر
مزید تفصیل میں عامر عثمان صاحب بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا سیشن بھی سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں شکر گزاری، ہمت، محنت یہ انسان کی زندگی میں کس طرح سے آ سکتی ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو پہچانیں اور اپنے آپ کی ترقی کے لیے تسبیحات پڑھتے رہیں۔ سکلز میں اضافہ کرنے کے لیے ہم آپ کو کام بتاتے ہیں، اگر آپ یہ کام ہمیں لکھ کے بھیجیں گے تو اس سے آپ کے تجزیہ کرنے کی صلاحیتیں بڑھیں گی، جو کہ بہت بڑی صلاحیت ہے، اور اپنی سوچ اور فکر کو ترتیب دینے کی صلاحیت بھی آ جائے گی۔ اور پلر آف اسلام میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھتے ہیں گوہر بھائی سے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں اس سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔